بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ معزز ناظرین، دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھانا دیکھو تو جان لو یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائے۔ بد ہضمی سے ہونے والی سر درد اور گیس کے لیے نہار میں ایک سبز الائچی چبا کر کھا لے۔ الائچی معدے کو مضبوط ترین بناتی ہے۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ ناک کے اندر بال نکل آئے تو جان لے کہ دانتوں کا کیڑا لگنے والا ہے۔ لال رنگ کا پخانا آئے تو بواسیر کی علامت ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ، رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ جو عورت روٹی جلدی جلدی کھاتی ہے وہ بہت جلد باز ہوتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے، نظر کمزور ہوگی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے ارک گلاب کے آم کے اندر چھینٹے مارے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھاؤ۔ ہری مرچ بدن میں خون نہیں جمنے دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ کچی ادرک کو کالے چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کا بخار نہیں اتر رہا تو چنے کی دال کھاؤ، بخار اتر جائے گا۔ گرم میں 2 چیزیں اچانک آ جائے تو جان لو آپ کی قسمت کھلنے والی ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دو، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز دریا سونگ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہے۔ سانس کی بیماری میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کرو، نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہے، چنبیلی کا پھول سوو، بادام کھاؤ اور کھجور کھاؤ۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیں گی۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی ساتھ تیز ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار میں ایک کچی گاجر کھا لیا کرے۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑا جلدی موٹاپا آ جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈالو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک
استعمال کیا کریں، اللہ صحت عطا کرتا ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا رس استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ اجوین استعمال کرنے سے جگر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دو، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ ہڑکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر وسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ انڈے کا سالن زیادہ سے زیادہ کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونے میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کی گردن پر بال ہو ایسی عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کے کان کے پیچھے زیادہ بال ہو ایسی عورت بدقسمت ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو تو جان لو ایسی عورت بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملے گی، بیٹا ہوگا۔ خواب میں عورت خود حاملہ دیکھ لے تو مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ نہانے سے 5 منٹ قبل ناریل کے تیل کی مالش کرو، جلد بہترین ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ عزیز ناظرین، اگر کوئی بھائی یا بہن زیادہ دیر تک جوان دکھنا چاہتا ہے تو نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ۔ وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھائے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لیا کرو، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوگے۔ صبح کے وقت سب سے پہلے پرندوں کو دانہ ڈالنے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ عزیز ناظرین، اگر کوئی بھائی یا بہن اپنے وزن سے پریشان ہے تو وزن کم کرنے کے لیے اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کے کھاؤ۔ کھیرا، سلاد اور اس کے علاوہ جو بھی کچی سبزیاں ہیں زیادہ سے زیادہ کھاؤ۔ زیتون کے تیل کو گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ درد ختم ہو جائے گا۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی دنیا غائب ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، میٹھی چیزوں میں دنیا سے شہد سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ املی کا اچار کھانے سے پخوانہ کھل کر آتا ہے۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ قبروں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانے کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کو اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں
مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ بیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مدوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔